السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار اصبروا حتى تلقونی علی الحوض. قالہ عبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کو فرمانا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر آ ملو. یہ بات عبداللہ بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے یا کہی ہے. اس باب کی حدیث ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن اسید بن حدیر رضی اللہ عنہم ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے محمد بن بشار نے روایت بیان کی، جن کا لقب کیا ہے کئی دفعہ بتا چکی ہوں، بس ایسے ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. یہ نام یاد رکھنے کے ہیں. ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائی ہیں اس کام میں، اور ہمیں ان کا نام تک بھی نہ آتا ہو تو حیرت کی بات نہیں. ان کا لقب ہے بندار. ٹھیک ہے، محمد بن بشار بندار. ان کا ذکر بہت دفعہ پیچھے گزرا ہے. بندار کہتے ہیں حدثنا غندر، ان کے استاد ہیں غندر. اکثر یہ آپ کو انہی سے روایت کرتے ہوئے ملیں گے. حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک ان اسید بن حدیر رضی اللہ عنہم. انس بن مالک اسید بن حزیر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں. اسید بن حزیر انصار کے سردار تھے. وہ کہتے ہیں، یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان رجلا من الانصاری، کہ انصار میں سے ایک شخص نے قالا کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تستعملنی، کیا آپ مجھے حکومت نہ دیں گے یا مجھے کوئی عہدہ نہ دیں گے؟ کم استعملت فلانا، جیسے آپ نے فلاں شخص کو عہدہ دیا ہے. قال، آپ نے فرمایا ستلقون بعدی اثرة، تم میرے بعد جلد ہی ترجیح دیکھو گے، یعنی تم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے. فاصبروا، تو صبر کرنا، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، علی الحوض، حوض پر، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں. دیگر طرق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اور کتابوں میں بھی روایت ہوئی ہے، جیسے صحیح مسلم وغیرہ میں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اسید بن حزیر ہی سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو دوسری جگہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ وہاں ہمیں مزید تھوڑی سی کلیرٹی ہوئی کہ جب واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت سچویشن کیا تھی. وہ شخص اکیلے میں آ کر آپ سے ملا اور عرض کی، کیا جس طرح آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے مجھے عامل نہیں بنائیں گے، یا مجھے حکومت نہیں دیں گے، یا وہ موقع نہیں دیں گے کام کرنے کا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، میرے بعد تم خود کو دوسروں پر ترجیح دینے کے معاملے کو دیکھو گے، یعنی لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیں گے تم پر، تو تم اس پر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو، تو وہاں تمہیں اس صبر کا بے پناہ اجر ملے گا. یعنی یہ مراد تھی آپ کی. صحیح بخاری میں دوسری جگہ آتا ہے ان عبداللہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم میرے بعد اپنے خلاف ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہ ہوں گے. کس کو فرما رہے تھے آپ؟ انصار کو، کہ انصار کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے کہ جس میں
دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایسے حالات میں ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی جب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، تم انہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا اللہ سے سوال کرو۔ اب یہاں پر اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتوحات حاصل ہوئی، مختلف نئے نئے علاقے اسلامی حکومت کے زیر تسلط آئے، تو آپ نے مختلف لوگوں کو پھر وہاں گورنر بنا کر بھیجا۔ جیسے یمن کی طرف کس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ معاذ بن جبل کو۔ اسی طرح اور علاقوں میں بھی۔ تو جب دیکھا کہ مختلف علاقوں میں لوگوں کو حکومت دے کر بھیجا جا رہا ہے یا ذمہ داری دے کر بھیجا جا رہا ہے یا ان کو کچھ امپورٹنس دی جا رہی ہے، تو اس شخص کو بھی خیال آیا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اس شخص کا نام معلوم نہیں ہوگا اسید بن حضیر کو، وہ قبیلے کے سردار تھے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا۔ کیوں نام کیوں نہ لیا؟ پردہ رکھا۔ یس، ان کا پردہ رکھا کہ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت لینے کا یا عہدہ لینے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اچھا تم یہ کیوں مانگ رہے ہو، یا اچھا میں تمہیں فلاں علاقے کی حکومت دیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے بعد تم اپنی حق تلفی دیکھو گے، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، یعنی اس وقت بھی حکومت کے عہدے وغیرہ ان کے پاس ہوں گے، تو پھر تم کیا کرنا؟ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو۔ اب یہ بات انصار سے ہو رہی ہے، اور انصار معمولی لوگ نہیں ہیں۔ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ساری کامیابی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، مال قربان کیا، اپنے گھر بار لٹائے، جن کی بیویاں بیوہ ہوئیں اور جن کے بچے یتیم ہوئے، انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی تھیں اسلام کو اس مقام تک پہنچانے میں۔ لیکن جب وہ پودا بڑا ہو گیا تو اس کا پھل کھانے کے لیے دوسرے لوگ آگے آ گئے، یہ دوسرے لوگوں کو وہ ملنے لگا۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بہت کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کام آگے بڑھ جاتا ہے تو لوگ آپ ہی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسرے آگے آ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ اچھا قربانیاں ہم نے کی، محنت ہم نے کی، باغ ہم نے لگایا، اور سایہ دوسروں کو مل رہا ہے، پھل دوسرے کھا رہے ہیں، دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، دوسروں کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو علم حاصل تھا، اس کی بنا پر آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ تمہارے ساتھ عنقریب ایسا ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد کے قریب کے دور میں ہوئی کہ واقعی پھر ایسا ہوا بھی کہ دوسرے لوگ آگے آ گئے، تو پھر آپ نے اس کا اجر اور بدلہ کیا بتایا تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، ان کا دل چھوٹا نہ ہو کہ تم صبر کرنا حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ کر ملو، میری ملاقات تک تم اس راستے پر جمے رہنا، ورنہ انسان بد دل ہو کر اس کام کو چھوڑنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہماری تو یہاں ضرورت نہیں، دوسرے لوگ ہیں وہ کریں، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اس قسم کی آزمائش کسی نہ کسی مقام پر ضرور آتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، گھر کی ایک ایک چیز بناتے ہیں، آپ اپنا پیٹ کاٹ کر پیسہ جمع کرتے ہیں جس سے بچے کی شادی کرتے ہیں، بیٹے کی بہو کے لیے سونا خریدتے ہیں، پھر آپ پلاٹ خریدتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، پھر اس میں ایک ایک چیز لگاتے ہیں، پھر جب آنے والی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی؟ وہ مائی بابا کو باہر کر دیتی ہے کہ تم جاؤ کہیں اور رہو، کسی اولڈ ہوم میں رہو، کہیں اور جا کے اپنا گزارا کرو، اور یہ سب کچھ ہمیں دے دو تاکہ ہم عیش و عشرت کریں۔ کیا ایسے واقعات عام نہیں ہیں؟ یہ گھریلو زندگیوں میں ہو رہا ہے کہ ایک ایک چیز ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور آنے والے آ کر ہر چیز کے مالک بن جاتے ہیں اور آپ کو ہی بے دخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کاروبار میں باپ یعنی کہ اسکریچ سے شروع کرتا ہے، جب وہ بزنس فلرش کر جاتا ہے بیٹے کو ساتھ شریک کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ باپ کو ہی
الگ کر دیتا ہے، بے دخل کر دیتا ہے. اسی طرح آپ کسی آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیادیں کھودی ہوتی ہیں، آپ نے ایک ایک پیس اپنے ہاتھ سے لگایا تو ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے لگائی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وقت تبدیل ہوتا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ہی پیچھے کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. قربانیاں کرنے والوں کی قربانیوں کا اجر اور صلہ بعض اوقات دنیا میں نہیں ملتا. ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیا کرنا، اور پہلے سے بتا دیا کہ جب تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. یعنی اس موقع پر یہ بات کیوں فرمائی آپ نے؟ اس لیے یہ بات فرمائی کہ اس شخص کا دل چھوٹا ہو رہا تھا کہ کام تو ہم نے زیادہ کیا، اب عہدہ فلاں کو مل گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی کی بات تم کر رہے ہو، یعنی ابھی تمہارے دل میں آیا کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، میرے بعد تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار رہو. کیا حکمت تھی آپ کی نا، کس موقع پر کیا بات فرمائی اور ان کو ذہنی طور پر تیار کر دیا. اور ایک نہیں کئی ایک نصیحتیں اس معاملے سے متعلق فرمائی. اور پھر اس حقیر دنیا سے کہیں بہت بڑی چیز کی خوشخبری دی، اور وہ کیا تھا؟ حوض کوثر پر میری ملاقات. سبحان اللہ، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہوگا. صبر کرنا، تم اپنا کام کرتے رہنا، تم اپنا فرض پورا کرنا اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اپنا حق اللہ سے مانگنا، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. آپ نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن یعنی انصار. یاد رکھیے، اب آپ کو اہل یمن کا معنی کیسے سمجھ آئے گا جب آپ انصار کا پس منظر جانتے ہوں گے، ورنہ یہ کنیکٹ نہیں کر سکتے آپ. انصار کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا، اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا، یعنی اوروں کو، تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آ جائے. یعنی وہاں پھر تمہیں ترجیح دی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. آج اگر دوسرے لوگ تمہیں پیچھے ہٹا دیں تو کل تمہاری خاطر میں اور لوگوں کو پیچھے ہٹاؤں گا قیامت کے دن، تاکہ اس حوض کا پانی تمہیں آ کر ملے. کتنی بڑی خوشخبری. صحیح مسلم کی شرح جو نووی نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پانی ان کی طرف بہ کر آئے گا. یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے، یعنی انصار کے لیے ہے، تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے، پہل ان کو دی جائے، کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا اور اسلام میں بہتر کارکردگی پیش کی، اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پی سکیں، جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے اور مصائب سے دفاع کرتے تھے، یا جیسا کہ دنیا میں ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا تھا. اور حوض کوثر کے بارے میں جو اس کی ڈسکرپشن آتی ہے صحیح احادیث میں، وہ امیزنگ ہے کہ کیسا ہے وہ حوض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی. آپ نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی جہاں آپ کا ممبر ہوتا تھا حوض وہیں سے شروع ہوگا. آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا. انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ پاؤں؟ فرمایا پھر حوض کوثر پر دیکھ لینا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیے کہ کس طرح صحابہ کرام اس بات کو میک شور کرنا چاہتے تھے کہ آخرت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اور آپ کی شفاعت ملے، اور ہم یہیں سے ہی ایڈریس معلوم کر لیں کہ آپ کہاں ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے ہجوم میں، اتنی آبادی میں
ساری دنیا وہاں ایک دم اکٹھی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ ملے ہی نہ. حوض کوثر کی وسعت آپ نے فرمائی کہ جتنا صنعاء و مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ خالص کستوری کی تھی، مسک. اس کی کنکریاں موتی تھے. اس حوض کی کنکریاں جو اس کی تہہ میں تھی وہ کیا تھے؟ موتی. اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے ہیں جن کے آر پار نظر نہیں جاتی. اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برج بنے ہوئے ہیں، جیسے ٹاور ہوتے ہیں، کنارے جو ہوتے ہیں نا ویسے ٹاور کی طرح. اس حوض پر 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. وہاں سے پانی آ رہا ہوگا جنت سے. پھر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے وہاں، ان پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید. اب دیکھیے کہ ٹھنڈا بھی ہے، سفید بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، میٹھا بھی ہے. جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس پانی کے پینے والے کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا. لیکن کون لوگ اس پر وارد ہوں گے؟ جو قرآن و سنت کو تھامے رہیں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور شہید ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں، یعنی دنیا میں خستہ حال ہیں. اور محروم کون ہوں گے؟ جو دین میں بدعات ایجاد کریں گے. وہ اپنا نسب بھی بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، لیکن میں انہیں جواب دوں گا تمہارا نسب مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی، تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. جو شخص حوض کوثر کی تکذیب کرے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حوض کے بارے میں نہ مانے، اس کی تصدیق نہ کرے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے. تو بہرحال یہ ہے حوض کوثر، جو ایک وسیع حوض ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور اس کا پانی پینے کے بعد کوئی پیاسا نہ ہوگا اور اس کا رنگ سیاہ نہ ہوگا. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبر کے ساتھ دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے قرآن و سنت کے راستے پر رہیں، اور انصار آپ سے وہاں آ کر مل گئے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر صبر کی تلقین کی ہے. اگلی حدیث ہے 137. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن هشام قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انکم ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی وموعدکم الحوض. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ہم سے غندر نے، انہوں نے کہا مجھ سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہشام بن زید سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے انس سے سنا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرتن، کہ تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے. اثرتن کا معنی ہوتا ہے یعنی خود کو دوسرے پر ترجیح دینا، یعنی جب کوئی شخص حقدار کا حق نہ دے اور خود کو اس سے آگے لے آئے، یعنی اس کا حق مار جائے، تو حق تلفی معنی اثرا کا کیا گیا. فاصبروا حتی تلقونی، صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. وموعدکم الحوض، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا. یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ تم حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا، اپنے حصے کا کام کرتے رہنا، صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم مجھ سے آ ملو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو صبر کی خاص تلقین کی ہے. ان دونوں حدیثوں میں ایک تو حوض کوثر کی بات ہے اور دوسری صبر کی بات ہے. اس سلسلے کی ایک اور حدیث جو اس کو مزید واضح کرتی ہے، عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بنو عامر بن لؤی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کا جزیہ لے کر آ سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ پر صلح کی تھی.
اور ان پر علا ابن حضرمی کو امیر مقرر کیا تھا. ابھی ذکر ہوا نا کہ مختلف علاقے جب آپ کے زیر تسلط آئے تو آپ نے مختلف لوگوں کو وہاں پر امیر بنایا، عامل بنایا. ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے مال لے کر آئے. انصار کو ابو عبیدہ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ آپ کے سامنے آئے. آپ نے انہیں دیکھا تو مسکرا دیے. پھر فرمایا میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں، یعنی تم اس وجہ سے آئے ہو آج میرے سامنے. انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سچے لوگ تھے. اگر ہماری نیت کچھ ہو اور کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے محسوس کر کے تو ہم سچ بولیں گے. نہیں وہ اصل میں یہ بات تھی وہ بات تھی. نہیں، ان کا ہاں اسی لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو. قسم ہے اللہ کی مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح فراخ ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی. پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے پر رشک اور مسابقت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا تھا. یعنی ایمان کے ساتھ اگر فقر ہے تو تمہارا نقصان نہیں، لیکن اگر مال و دولت زیادہ آ گیا تو پھر ڈر ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو گے اور دین تمہاری ترجیح نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہوگا، مال و دولت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، تکاثر کا شکار ہو جاؤ گے، تنافس کا شکار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد اور رشک کرنے لگو گے، جس کی بنا پر تمہارے اندر پھر خرابی آئے گی اور تباہی آئے گی. اسی طرح حکومتی معاملات میں صبر کی خاص تلقین. انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسید بن حذیر جو نقیب تھے، آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ کی تھی تو اس موقع پر انصار کے کچھ لوگوں کو نقیب بنا دیا تھا. اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں. کیا آتا ہے؟ کتنے نقیب بنائے گئے تھے ان کے لیے؟ 12 نقیب، کیونکہ ان کے 12 قبائل تھے. تو انصار کے بھی اسی طرح نقیب بنائے گئے تھے. تو اسید بن حذیر جو تھے یہ نقیب تھے، یعنی ان کے سردار تھے. وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کا فلاں گھرانہ جو ہے وہ فقر و فاقہ کا شکار ہے، یعنی بہت غریب لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اور غلہ تقسیم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمیں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ سارا ختم ہو گیا، تو اب تم بتا رہے ہو، اگر پہلے بتاتے تو ہم ان کا خیال زیادہ کرتے. اب آئندہ جب تم سنو کہ ہمارے پاس کچھ آیا ہے تو مجھے وہ گھرانہ یاد کرا دینا تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس خیبر سے کچھ غلہ آیا جو جو اور کھجوروں پر مشتمل تھا. کہتے ہیں کہ اس گھر کے اکثر افراد عورتوں پر مشتمل تھے. آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا، انصار میں بھی تقسیم کیا اور بھاری حصہ دیا، اور اس گھرانے والوں کو بھی دیا تو بہت زیادہ دیا. اسید بن حذیر نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جزاک اللہ یا نبی اللہ عنا اطیب الجزا. کیا خوبصورت انداز ہے، جزاک اللہ یا نبی اللہ عنا اطیب الجزا. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہت زیادہ جزا دے، بہت ہی پاکیزہ یا بہتر جزا. آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ. اور تم بھی اے انصار کی جماعت، تمہیں بھی اللہ بہت ہی پاکیزہ بدلہ دے، یا فرمایا بہتر بدلہ دے. جتنا میں تم کو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم مانگنے سے پرہیز کرتے ہو اور صبر کرنے والے ہو. آپ انصار کے بارے میں کیا تعریف کر رہے ہیں کہ تم مانگنے سے پرہیز کرتے اور صبر کرنے والے ہو، اور میرے بعد تم حکمرانی اور زندگی میں ترجیحی سلوک دیکھو گے تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے ملاقات کرو. پھر اسی طرح ایک مرتبہ بخار جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بخار، فیور، ایک شخص کی شکل میں، ٹھیک ہے. کہنے لگا مجھے اپنے لوگوں میں بھیجیے. آپ نے انصار کے پاس بھیج دیا. ان کے ہاں بخار 6-7 دن رہا اور بہت سخت بخار تھا. بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کیا، جا کے دعا کی ہوگی اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمانے لگے. جب آپ واپس آ رہے تھے تو ایک عورت پیچھے آئی. اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں بھی انصار میں سے ہوں، میرے والد بھی انصار میں سے ہیں. جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی میرے لیے بھی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں
کہ تم بخار سے محفوظ رہو، اور اگر چاہو تو صبر کرو اور تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری میں دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری پر اجر صبر کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی وفات پر بھی آپ نے انصار کو صبر کی تلقین کی۔ ایک انصاری عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے ایک بیٹے کے سلسلے میں جو فوت ہو گیا تھا، تو اس کی قوم نے اس پر سختی کی کہ تم کیوں حضور کو بتانے جا رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جب سے میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں اس بیٹے کے علاوہ 2 اور بیٹے بھی فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس خاتون کے بچے فوت ہو جائیں اس کی زندگی میں وہ اس کو قیامت کے دن جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اگر وہ ان پر صبر کرے۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مختلف مواقع پر ان کی حکومتی زندگی اور ان کی گھریلو زندگی کے معاملات میں ان کو صبر کی تلقین کی، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ تم بہت صبر کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے سفیان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سمع انس بن مالک، یحییٰ بن سعید نے انس بن مالک کو سنا رضی اللہ عنہ، حین خرج معه الى الولید، جب وہ حضرت انس کے ساتھ مل کر ولید کے پاس گئے تھے، اور یہ ولید بن عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا خلیفہ تھا، یعنی اموی حکومت میں بنو امیہ میں سے تھا۔ اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ وہ حجاج کے ظلم و ستم کا شکوہ کرنے کے لیے گئے تھے کہ وہ لوگوں پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، انس نے، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دعوت دی، الی ان یقطع لهم البحرین، کہ ان کے لیے بحرین کا کچھ حصہ مقرر کیا جائے، یعنی بحرین کا ملک ان کو بطور جاگیر دے دیا جائے۔ فقالوا لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین، مگر یہ کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے بھی یہ حصہ مقرر کریں۔ کیا ترجیح ہے ان کی نا، کہ جب مہاجرین کو ملا تھا تو اس وقت انصار کو نہیں ملا تھا، تو انہیں کچھ شکوہ ضرور ہوا تھا لیکن بعد میں وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر جب انہیں ترجیح دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ان کی صفت قرآن میں کیا آتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیا دل تھے ان کے، کیا اخلاق اور کیا جذبات تھے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ کہنے لگے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے بھی اگر مقرر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ فَقَالُوا لَا، قَالَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما لا، اگر نہیں، یعنی نہیں تم لینا چاہتے تو پھر فاصبروا حتی تلقونی، تو صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ انہ سیصیبکم بعدی اثرۃ، میرے بعد ان قریب تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے اثرا بھی ہے اسرا بھی ہے، ٹھیک ہے، تلفظ جو ہے دونوں طرح۔ تو پچھلی احادیث میں آپ نے اسرا پڑھا ہے، الف پہ پیش اور تا پہ جزم، اور یہاں کیا ہے اثرا، اثرا، تینوں متحرک، یعنی تینوں پہ حرکات ہیں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ انصار کا اخلاق اور کردار اور ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ کس طرح انصار کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ انصار نے کہا ہم ہر صورت صبر کریں گے، ٹھیک ہے، سنصبر، ہم ضرور صبر کریں گے۔ پھر انصار کی عاجزی بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، بلا شبہ تم اپنی نسبت، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نسبت دوسروں کو بہت زیادہ ترجیح ملتے دیکھو گے، تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آ ملو، میں تم سے پہلے جا کر حوض پر انتظام کرنے والا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے صبر نہ کیا، یعنی
کرتے تو تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے صبر کا حق ادا نہیں کیا. جی اگر یہاں تک آپ کوئی بات کرنا چاہیں کیونکہ پھر آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ بدن کی راحت کے ساتھ علم نہیں حاصل کیا جا سکتا, یعنی جسمانی راحت اور آرام کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا, اس کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی, تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی. فرمائیے. استاذہ ان کی ٹریننگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخار کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کر دی کہ صبر ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. جی ہاں. السلام علیکم. I was thinking that in every hadith that we learned over here, the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised the Ansar to be patient. And when you are in a situation like this where you see other people being preferred over you, where you know that you have more right over something given that you have more experience or you're more qualified or because you were there first, but still you see other people being preferred over you, it's very hard to be patient over there. And patience in the sense that you don't say anything negative, you don't do anything negative, you don't feel jealousy, you don't start talking about it, you don't start planning a takeover, anything like that. It's so hard. But this is what will ultimately save you and all the work that you've done so far. Because it's so easy to get jealous at this point or to get angry at this point and to say things which are not appropriate. And with your own jealousy and hatred, you are destroying the good deeds. Exactly. That you worked so hard for. کبھی بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے نا کہ ماں باپ ایک کو زیادہ پریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر دوسرے بچے کیا کرتے ہیں, ماں باپ ہی کی غیبت کسی اور سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ماں باپ کی غیبت, کسی عام انسان کی غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے. کہا یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کے خلاف بولنا شروع کر دے اور وہ بھی جا کے کسی دوسرے تیسرے سے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا, اپنے ہی عمل ضائع ہوں گے. آپ وسلم کا حکمت دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی کو اسپریڈ ہونے سے روکا انہوں نے, اور کتنا پازیٹیو آنسر دیا, اور یہ کہ کتنے ریالٹی بیسڈ تھے لوگ, یہ دے ور لوکنگ فار دیٹ ریالٹی, مطلب دنیا میں کمپرومائز کریں حوض کوثر پہ حاضر ہوں, تو ہم اس کا سوچتے ہی نہیں ہیں, دنیا میں صرف پریفرنسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اصل میں جب تک ہماری نظر صرف دنیا پہ رہتی ہے نا کہ یہیں پر سب کچھ ملے گا, یہ ملنا چاہیے, تو پھر ہم بڑے کام نہیں کر سکتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ ہوتا کیا, پھر ہم ایسے غم اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے کہ وی اسٹارٹ کلنگ اوور سیلف, اور پھر ہم اس سے باہر نہیں نکل پائے. وہی ڈپریشن جو ہے گڑھے میں گرنے والی بات, وہ پھر ایسے گڑھے میں جا گرتے ہیں کہ پھر ہم اس سے اوپر اٹھ کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. جی السلام علیکم. یہاں پر اتنی خوبصورت اگزامپل ہے بھائی چارہ کی, جس میں انصار کہہ رہے ہیں کہ پہلے مہاجرین کو بھی ملے تو پھر میں لوں گا. اگر یہ کوالٹی ہم سب کے اندر آ جائے انشاءاللہ, تو یونٹی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور ہم سب ایک بہت ہی عظیم قوت بن سکتے ہیں, جبکہ ہر دوسرا بندہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے ویسا ہی سوچے جیسے کہ وہ اپنے لیے سوچتا. ایمان کا معیار بھی یہی ہے نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات فرمائی تھی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. استغفر اللہ, کتنا مشکل ہے. A lot of times we feel that اگر ہم لوگ patience دکھا رہے ہیں especially world میں, تو people start thinking that we're weak. Rather اس کا opposite ہوتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے, patience کرتا ہے, وہ actually strong ہوتا ہے because وہ اپنی نفس سے they're fighting actually to stay positive and کہ دوسرے کا اگر لے بھی رہا ہے حق تو it's fine, ہم لوگوں کو اجر انشاءاللہ آخرہ میں ملے گا. میں تو ایک عام سی لے مین لینگویج میں آپ کو جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ عام زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے گھر بنایا پھر شادی, تو جسٹ آن سنڈے 2 of our friends ہم لوگ آپس میں یہی بات کر رہے تھے اور دل جلا رہے تھے ایکچولی. تو ابھی آپ نے ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دی. I'm not just waiting for 11 o'clock کہ میں جاؤں اور اسے یہ خوشخبری دوں کہ بہن تم اور میں جو کچھ بھی ہمیں آب قدر پہ ہمیں انشاءاللہ تو یہ جزاکم اللہ. بچوں سے ہی انسان کتنا لڑ سکتا ہے, کتنا لڑ سکتے. جزاکم اللہ خیر فار اوپننگ مائی آئیز ٹوڈے. کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان اپنا حق لے سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے. کتنے ہی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ پاتا. پھر کیا کرے انسان ایسی صورت میں؟ بجائے اس کے کہ انسان اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرے یا ایک پورے خاندان کے اندر فساد کھڑا کر دے یا اپنی زندگی کو جہنم بنا لے, صبر کرے آگے کے اجر کے لیے, اور جو زندگی ملی ہے, موقع ملا ہے, اس میں کچھ کر جائیں, کیونکہ یہ کرنے کا وقت ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم غمگین رہیں, اپنا وقت ضائع کر دیں اور کچھ کریں نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خوشخبری دی ہے,
تو بعد میں بھی آنے والے جو بھی اللہ کے کام کے لیے انصار ہوں گے یہ ان کے لیے کائنڈ آف بلینک چیک ہے. بالکل. یعنی یہ سب کچھ ہمیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محنت کے ساتھ ان چیزوں کو صاف ستھرا کر کے کتابوں میں لکھ دیا گیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں. آگے چلتے ہیں, آپ کی دوڑ ہے, ہر قدم پہ اجر ہے انشاءاللہ. One more thing came to my mind that oftentimes we start doing something and we have been doing it for so long and we want to continue it but we're not able to because now other people have taken that work from us. Now at that time we can either feel angry that they have taken my work, they have taken my place, or we can think that alhamdulillah others are doing this now, I can move on to something else. It's an opportunity for me to do something different. So for example, as a woman, if a woman feels that now the daughter-in-law has come and taken over her house kitchen, or whatever. Especially kitchen. Yes, so this is an opportunity. Stop worrying about the kitchen and do something else. Alhamdulillah. Somebody is taking care of the kitchen for you and somebody is taking care of the house for you. You go do something else. Yes. So do some volunteer work. Exactly. Pray more, do zikr. سر آج صبح گاڑی میں جب ہم لوگ آ رہے تھے تو ابھی پیچھے ایک انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کی اور سب کی شکایت کر رہے تھے, جو بھی ابھی پیچھے بھی وہ بات بولی, اس بات سے ان کی آنکھ کھل گئی. ابھی ہم لوگ کار پول کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو دوسرے لوگ کہتے ہیں اچھا آپ میرے گھر پہ آ جائیے, میں آپ کو اٹھا کے لے چلتے ہوں. تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اچھا تو جسٹ کیپ آن ڈوئنگ کہ یو اسپینڈنگ یور کار اور پیٹرول اور وٹ ایور, کیونکہ آپ دور سے آتے ہیں, آپ کو بولتے ہیں آپ میرے گھر پہ آ جائیے تو آسانی سے یہاں سے چلے جائیں. تو ابھی دونوں فرینڈز بیٹھے ہوئی بات کر رہے تھے, مگر اٹس اوکے کہ وہ نہیں آنا چاہتے تو وی ول ٹرائی لیول بیسٹ ٹو برنگ ہیئر فار دا گڈ کم. بالکل. جیسے ابھی یہ بھاگ رہی تھی, میں نے کہا ہر قدم پہ اجر, تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایفرٹ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ بھی کچھ ہے, اللہ کے راستے میں دوڑنے کا ایک اجر بھی ہے. جب وہ دل میں آ جاتا ہے نا تو بڑی بڑی مشقت جو ہے وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ملنے والا تو ہے, وہاں تو ایک ذرے جتنی چیز بھی ضائع ہونے والی نہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے آپ کہ صبر کہنا تو آسان ہے, کہ صبر میں ہم رو سکتے ہیں, کہ اللہ سے ہم اللہ سے باتیں کر سکتے, اللہ سے گلا بھی کر سکتے, اللہ سے گلا بھی کر سکتے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اللہ کے سامنے روئیں, باتیں کریں, شکوہ شکایت کریں, اور لوگوں سے نہیں کریں کیونکہ فائدہ نہیں, وہ لوگوں سے کریں گے غیبت ہو جائے گی. رونے میں اور گلا کرنے میں یعنی صبر قائم رہتا ہے, آپ قائم رہتا ہے اگر وہ لمٹ کے اندر ہو, نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں. ٹھیک ہے.